اچھا مظہر صاحب آپ کا اس کے اوپر ٹیک سر، ایک تو یہ اس جنگ کے حوالے سے، پھر جو امریکہ کا سٹانس ہے، پھر وہ جو اخبار لکھ رہے ہیں، جو اس کے اوپر آپ بتائیے گا، اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پوری صورتحال ہے اس خطے کے اندر، خاص کر کے جو بھی سینکشنز ختم ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں یا کہا ہے کم از کم ٹرمپ نے، پاکستان کتنا فائدہ اس سے اٹھا سکتا ہے؟ شکریہ آسماں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بربریت ختم ہو گئی ہے تو بربریت تو غزہ میں روز ہو رہی ہے. وہاں تو لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں کھانا کھانے نہیں دیا جاتا. وہ ایڈ کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہ ایڈ حاصل کرنے نہیں دی جاتی. تو یہ جو ایک دوسرا رخ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ ہم اس کو نظر انداز نہ کریں. یہ بربریت کی بدترین مثال ہے جس کی وہ سپورٹ مسلسل کرتے رہے ہیں. ان کے بغیر اسرائیل یہ نہیں کرتا جو کیا اسرائیل نے. یہ ایک دوسرا کانفلکٹ ہے جس کی طرف اسرائیل یہ سمجھا، اور غالباً ٹرمپ بھی یہ سمجھے، کہ چونکہ اب حماس کو کمزور کر دیا گیا ہے، اب حزب اللہ کو حسن نصر اللہ کے بعد کمزور کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے جو قوت کھڑی ہے اس قوت کو شام بنا دیا جائے، اس قوت کو عراق بنا دیا جائے، اس قوت کو لیبیا بنا دیا جائے. ویسا ہوا نہیں. اور ان کو کیونکہ دیکھیں آپ پہلے دن کے اگر میزائل اٹیک دیکھیں تو اس میں ایران کے آرمی چیف شہید ہوئے، پاسداران انقلاب کے سربراہ شہید ہوئے، 8 کے قریب سائنٹسٹ شہید ہوئے. یہ پہلے دن کی فگر ہے. اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم نے ایران کی بیک بون جو ہے وہ ختم کر دی ہے. لیکن جب دوسرے دن جو ریزولو آیا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ابھی تاخیر کرے گا، ایران سوچے گا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ مار دی گئی ہے. لیکن ایران نے ودن 24 آورز جو جواب دیا، اور پھر مسلسل جواب دیا، اور پھر مسلسل جواب دیا، اس نے اسرائیل کو ڈیفینسو پہ ڈالا، اس نے امریکہ کو ڈیفینسو پہ ڈالا. اور اگر ایران کا یہ پورا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا ہوتا تو یہ سیز فائر نہیں ہوتا، پھر ایران پہ مکمل اٹیک ہوتا. لیکن یہ چیز ہوئی نہیں ہے. باقی جو ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ٹپیکل امریکن ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کی زبان کو دیکھیں، ان کی زبان سے کوئی بھی الفاظ نکل سکتا ہے، کسی وقت بھی نکل سکتا ہے، کسی کے لیے بھی نکل سکتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت کے لیے اس تعریف کو لیا جائے، وہ کسی کو کنڈیم کرتے ہیں. جی، اور جیتنے کے بعد مطلب وہی بات ہے نا کہ دنیا دلیروں کے ساتھ ہے، دنیا طاقتور کے ساتھ ہے، تو پھر انہوں نے اسرائیل کے خلاف بھی بھرپور زبان استعمال کی. ہاں میں نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ میں نہیں رکوا سکتا، اور دوسری طرف وہ پاکستان اور انڈیا کی دونوں لیڈرشپ کو پریس کرتے ہیں. وہ فیلڈ مارشل جنرل آصف اپنا ان کو بھی پریس کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ انڈین پرائم منسٹر کو پریس کر رہے ہیں. لیکن آج جو شنگھائی میں ہوا یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر اس لحاظ سے کہ اگر یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. اگر یہ اعلامیہ جاری نہیں ہوتا تو یہ تاثر ملے گا کہ شاید انڈیا نے چونکہ دستخط نہیں کیے اس لیے یہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا. اس لیے ہمارے پرسپیکٹو میں اس اعلامیے کا جاری ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ تو پھر آپ نے جو بھی انپٹ دیا اور جس کو اس ریزولوشن کا اگر حصہ، ڈکلریشن کا حصہ بنایا گیا اور وہ جاری ہی نہیں ہوتا تو پھر تو سچویشن بہت الارمنگ ہوگی. سر میں نے اس پہ بات کرنی ہے آپ سے، اس لیے میرا خیال میں ہے کہ وہ جاری ہوگا.